السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جہنم میں لے جانے والے وہ 5 کام جن کو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، اور جو انسان یہ 5 گناہ کے کام کرے گا تو خدا کی قسم اس کو اس کی نمازیں، اس کے روزہ، اس کا قرآن، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج کرنا، کوئی عمل اس کو نہیں بچا سکتا، کوئی عمل اس کو نہیں بچا سکتا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ بتاؤ، اے صحابہ تم میں سب سے زیادہ مفلس غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان وہ ہے کہ ایک شخص، ایسا بھی کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے تو اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، حج، اتنا لے کے آئیں گے کہ اگر ان کی نیکیوں کو ایک پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تاتو سرا 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے، دعوے پیش کریں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ انسان نمازیں تو بہت پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، سارے حقوق اللہ کو ادا کرتا تھا، لیکن مولا اس نے فلاں وقت میں ہم کو گالی دی تھی اور بیکار میں ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ اب بدلے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ دنیا تو ہے نہیں جو روپیہ پیسہ دے کے معاملہ حل ہو جائے، کوئی وہاں تو سولو ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کی نیکیاں لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، کیونکہ اس دن نیکیوں کی ہی قدر ہوگی۔ جیسے جس ملک میں انسان رہتا ہے وہاں کی جو کرنسی ہوتی ہے تو وہی معنی رکھتی ہے، تو اسی طرح سے قیامت کے دن کی جو کرنسی ہوگی تو وہ قیامت کے دن کی جو پراپرٹی اصل ہوگی وہ عمل ہوں گے، تو اس کے عمل لے کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس پر دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا، گالی دی تھی، تو وہ انسان، اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دلوا دے گا۔ پھر ادھر لوگ آئیں گے کہ مولا اس نے ہمارے 5 پیسے ناجائز مار لیے تھے، 5 پیسے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 700 تو پتہ نہیں زندگی میں ہماری 700 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، اور پھر مقبول نمازیں جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ نماز کا پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، ہماری نماز کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اگر 5 پیسے ناجائز مار لیے تو 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، تو اس کی نمازیں لے کر نمازوں کا جو اجر ہوگا اس کو دے دیا جائے گا اور اس کی نمازیں کم کر دی جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے جو دعوے دار آتے رہیں گے کہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہمیں مارا تھا، اس نے پیسوں کی زور پر اور اس کے ہاتھ میں پاور تھا، طاقت تھی، اس طاقت کے بلبوتے پر اس نے ہم پہ ظلم کیا تھا، مولا ہمیں بدلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادھر اور دعوے دار ہوں گے، تو جب اور دعوے دار ہوں گے تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ لے کر اس بندے پہ ڈال دے گا جس بندے کے پاس اتنی تو سرا 7ویں زمین کے اندر اس کے وزن کی وجہ سے چلا جائے، تو اس پر گناہوں کو لاد کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کے حق، نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حقوق اللہ میں سے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حق، کہ بچوں کا ماں باپ پہ حق، ماں باپ کا بچوں پہ حق، رشتہ داروں کا حق، پھر گھر والوں کا حق، پھر پڑوسیوں کا حق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا للجار حق، پڑوسی کا سروری حق ہے، پڑوسی آپ کا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنی جلس اور نفرت اور بغض اور عداوت اپنے پڑوسیوں میں ہے کہ بھئی اس کی بلڈنگ کیوں بن گئی، اس کا گھر اچھا کیوں بن گیا، اس کے گھر اچھے بننے سے ہمارا گھر نیچا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارگی سے رہنے کا حکم کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے کاموں کو نہ کریں، حقوق العباد کے خلاف ورزی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں اور روزے اور ہماری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے یہ سمجھ میں پورا مسئلہ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔